الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف
بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، ہم نے اس سے پہلے خطبوں میں عقیدے کے تعلق سے باتیں سنی، اور یہ چیز بھی سنا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا عقیدے کا اصلاح۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، کتنا بھی عمل کر لیں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ہمارے عقیدے میں ملاوٹ پائی جاتی ہے، توحید کے تعلق سے شرک پایا جاتا ہے، تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہماری نمازیں برباد جائیں گی، ہمارے روزے برباد جائیں گے، ہمارے خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہمارے ہر وہ نیک عمل برباد جائے گی جو ہم نیکی سمجھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہماری توحید پکی ہے، تو پھر آگے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس عمل کو قبول کر لے، کس عمل کے بدلے ہمیں جنت دے دے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ہے عقیدہ، وہ ہے توحید۔ توحید کے متعلق، توحید الوہیت کے متعلق ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اگر کرتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، شرک ہے، اور اس کی معافی توبہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اب توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت، یعنی ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کو میں تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ۔ عبادت کے لیے ہم نے سمجھ لیا، لیکن دوسری قسم جو ربوبیت ہے کہ سارے جہانوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، سب کا مالک صرف اور صرف
اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مدبر ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں پھیر بدل کسی کو نقصان نفع پہنچانے کا مالک ہو نہیں سکتا۔ سارے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن میں ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی یہ مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، آپ ان سے ایک بار پوچھئے کہ تمہیں یہ روزی دیتا کون ہے؟ یہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، برساتا کون ہے؟ یہ مردہ زمین سے ایک نئی چیز، زندہ چیز نکالتا کون ہے؟ یہ سوالات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ان سے آپ پوچھئے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ ساری دنیا جو چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، یہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے کون؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا جواب بھی نقل کر دیا۔ یہ ساری چیز جب ان سے پوچھی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی قریب وہ لوگ یہی بات بولیں گے کہ یہ سب چیز کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یعنی ان مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ کائنات میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، سب کا مالک جو ہے، سب کا خالق جو ہے، وہ ہے صرف اور صرف اللہ، لیکن پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارہ میں دوسری آیت میں اس کی بالکل واضح تفسیر کر دی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ کیا کہا کہ وہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب ان کو منع کیا جائے، ان کو بتایا جائے یہ تو صرف پتھر ہے، یہ ایسا، یہ قبر ہے، یہ کچھ بھی جو ہمارے گھر میں قبر ہے، آج ہم قبر والوں سے مانگتے ہیں، جب ان کو بتایا جائے کہ قبر والے خود مجبور تھے، خود انہوں نے بیماری کی حالت میں موت پائی، جب اس دنیا کو اگر چلانے والے ہم قبر والوں کو مان لیتے ہیں تو اس قبر والے کی پیدائش سے پہلے دنیا کون چلاتا ہے؟ اس قبر والے کو روزی کون دیتا تھا؟ وہ قبر والا جب زندہ تھا تو کیا کماتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا اس کے پاس سب کچھ آٹومیٹک آتا تھا؟ اس کی بھی ضروریات تھی جیسے ہماری ضروریات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا، مشرکین مکہ سے جب یہ چیز کہی جاتی تھی کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم جو ان کو نفع نقصان کے مالک سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک پتھر ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی مانگتے ہیں، ہم ان کو جو بھی بات بتاتے ہیں، جو بھی چیز ہم ان کو بولتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری اس بات کو لے جا کر کے ہماری بات منواتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج کا یہ عقیدہ اور مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ، کیا اس میں کچھ مماثلت ہے؟ سیم ٹو سیم ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ بھی 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور آج
ہم مسجدوں میں مزار بنا کر اس کو سجدہ کیا کرتے ہیں. آج ہم مسجدوں میں مزار بنا کر اس سے مانگا کرتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے ہیں. سیم چیز ہے. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ سفارشی ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آج اگر ان سے بولنے جاؤ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو, ان سے کیوں مانگتے ہو, تو ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس صرف سفارشی ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ تھے, ولی تھے, سب کچھ تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بات منوا لیں گے. صرف وہی چیز ان کے اندر بھی تھی. قوم نوح میں جو شرک تھا, سوا, یہ سارے نام جو بتوں کے ہیں, تو ان کے بارے میں وہی عقیدہ ہے. ود اور سوا جو ان کے بت تھے وہ بھی ایک بزرگ تھے, ان کے یہاں وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے ان کے نزدیک, اور ان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ان کی شکل بنا لی اور پھر اس سے مانگنا شروع کر دیا کہ آپ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجیے. تو یہ عقیدہ قوم نوح میں ہو, یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا, وہی عقیدہ آج ہم مسلمانوں کا ہو ہے. یعنی دنیا کا خالق, دنیا کا مالک, رازق سب اور صرف اللہ ہے, سب کا سب صرف اور صرف اللہ ہے. آج ہم اس قبر والوں کو اس کا مالک بنا دیے, دنیا کو چلانے والا بنا دیے. تو یہ عقیدہ رکھنا کسی بھی بندے سے جو اللہ کے لائق ہے, جو چیز ملوکیت, بادشاہت سارے دنیا کی اللہ کے لائق ہے, اس کے اس ملوکیت میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا, ایک ذرہ برابر شریک نہیں ہو سکتا. رزق دینے والا, کسی کو پالنے والا, کسی کو مارنے والا, کسی کو پیدا کرنے والا, کسی کو بچے دینے والا, صرف اور صرف اللہ ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں فلاں مزار پہ گیا تھا اور مجھے بچے ہوئے, تو یہ اس کے عقیدے میں شرک ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے اس شرک سے وہ توبہ کرے, ورنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ بہت ہی گھناؤنا عقیدہ ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گئی, نبی تھے, اور ان کی نبوت ایک الگ طریقے کی نبوت تھی. ان کی جو نبوت تھی وہ جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے. ان کو ایک الگ معجزہ دیا گیا تھا, جو جنوں سے بھی بات کرتے تھے, انسانوں سے بھی بات کرتے تھے, جانوروں سے بات کرتے تھے. ان کا یہ معجزہ تھا. ایک بار جب قحط پڑا, تو آج بھی جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ دعا مانگنے کے لیے فیلڈ میں نکلتے ہیں اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ گئے صحرا میں, چلو نماز پڑھتے ہیں, استسقاء کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. جب وہاں پہ گئے تو ایک چونٹی, کیا ہمیں انسان کا یاد دیتا ہے کہ مالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی بچے دے سکتا ہے, لیکن ایک چونٹی کا عقیدہ دیکھیے یہاں پہ کیا عقیدہ ہے اس کا. ایک چونٹی وہاں پہ دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى من سقیا. یا اللہ, تیری مخلوقوں میں سے میں ایک مخلوق, تو نے سب کو پیدا کیا, سب کا خالق تو ہے, مجھے بھی تو نے ہی بنایا. کس کا عقیدہ ہے؟ ایک چونٹی کا عقیدہ ہے. جانور ہم سے اچھا عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی,
سمجھ بوجھ دیا، سب کچھ دیا، لیکن عقل میں کھوپڑے میں بات گھستی کیوں نہیں کہ ایک بندہ جب مر چکا ہے، خود بیماری سے جوجھ رہا تھا، ہاسپٹل میں کتنے دن ایڈمٹ رہا ہوگا، وہ قبر میں جانے کے بعد اس کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اگر وہ بندہ اس دنیا کو چلانے والا ہو سکتا ہے تو کیا اس بندے کے آنے سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کو چلاتا کون تھا؟ آج ہم غوث اعظم اور کیا کیا لقب دے دیتے ہیں، اس سے پہلے کا غوث اعظم کون تھا؟ اس کی پیدائش سے پہلے کا غوث اعظم کون تھا؟ سوال اٹھنا چاہیے۔ سب کا غوث اعظم صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم کو مانا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، جو اول سے آخر تک، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں، وہی سب کا مددگار ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ اور اس چیز کا عقیدہ ہمیں پختہ ہونا چاہیے کہ چاہے دنیا کہیں بھی چلی جائے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں ساری چیزیں کس کے ذریعے ہوتی ہیں؟ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ ایک عقیدہ ہمارا ہے نچھتر کا، کہ فلاں نچھتر آتا ہے تو یہ بارش ہوتی ہے، فلاں نچھتر پہ یہ چیز ہوتا ہے، فلاں نچھتر پہ یہ ہوا آتی ہے۔ یہ سارے عقیدے مشرکانہ باطلانہ عقیدے ہیں۔ کوئی نچھتر ہوتا نہیں، یہاں تک کہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ بادل دیکھیں، ہاں بادل دیکھ کے نارملی انسان اندازہ لگاتا ہے بارش ہونے والی ہے، انشاءاللہ کے ساتھ اگر آپ بولتے ہیں اچھی بات، لیکن اگر کوئی کانفیڈنس سے یہ بات بولتا ہے ہاں بادل آ گیا بارش ہوگی، کیا بادل کے اوپر ہمارا اختیار ہو گیا؟ بادل آ گیا تو بارش برسوا دیں گے؟ بادل آگے کتنی بار چلا جاتا ہے؟ یہ چیز بھی بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب تو کسی اور بھی اس کا مالک بھی بنا ہے، نچھتر آیا تو بس اب اس کی بارش ہونا پکا ہے۔ یہ سارے عقیدے ہمارے غلط ہیں۔ بارش کا مالک، دنیا کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا خالق مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بچوں کے واسطے یا کوئی جھگڑا کے واسطے کچھ بھی ایسا فتنہ ہوتا ہے، مزار پہ چلے جاتے، یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ قبر والے کو کوئی اختیار نہیں، وہ خود، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اونچی بنانے، قبر پہ کچھ بھی رکھنے، کوئی نشانی رکھنے سے منع کیا تھا۔ اور کیا کہا تھا کہ میں تم سے ایک جو بڑا فتنہ ہے تمہارے اندر، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے، کیا ہے وہ؟ نہیں کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے اپنے بڑوں کی، اپنے اولیاءوں کی، اپنے نبیوں کے مزار بنا دیے، نبیوں کو معبود بنا دیا، اور یہی چیز مجھے تم سے ڈر ہے کہ تم بھی اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اونچی بنانے، قبر کے سامنے سجدہ کرنے، قبر کے بھلا سے آپ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہو، لیکن قبر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ سامنے والا دیکھ کے کیا سمجھے گا؟ وہ قبر کو سجدہ کرے۔ اسی طرح سارے شرک کی باتیں ہیں۔ کوئی آدمی اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود اگر نہیں سمجھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک چھوٹے سے جہنمی کو نکال کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ لو کان لک ما فی الدنیا اکنت مقتدیا بی، کہ اگر تمہیں یہ ساری دنیا، آج ہم ایک گھر کے مالک صحیح سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
پوری دنیا کا مالک اگر تمہیں میں بنا دوں، پوری دنیا کا مالک اگر بنا دوں تو کیا پوری دنیا کو فدیے میں دے کر، جرمانہ کے طور پر دے کر جیسے بھی مجھے دے دو اور اپنے عذاب سے چھٹکارا پالو، ایسا کرو گے؟ ترنت وہ بولے گا کیوں نہیں، آپ مجھے اگر پوری دنیا مجھے دیتے ہیں میں ترنت آپ کو لوٹا دوں گا، مجھے بولوں گا یہ دنیا کا مطلب مجھے جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بولے گا قد کذبت، تو جھوٹا ہے، اتنی بڑی بادشاہت تو دینے کے لیے تیار ہے، میں نے تو تجھے سے اتنی بڑی بادشاہت نہیں مانگی تھی، صرف تیری اپنی زندگی مانگی تھی۔ تو جب پیدا ہوا بلوغت کے بعد سے انسان کے گناہ لکھنے شروع ہوتے، اس وقت سے لے کر کے مرنے تک میری مرضی کے حساب سے صرف چلنے کے لیے بولا تھا، تجھے یہ پوری دنیا حاصل کر کے مجھے دینے کے لیے بھی نہیں بولا تھا، فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں ہے عبادت کرنے میں، صرف میری عبادت کرنے کے لیے تجھے بولا تھا، جا 5 وقت کی نماز پڑھ، صرف مجھے خدا مان، مجھے مالک مان، مجھے اللہ مان، اس کے علاوہ کسی کو میرے ساتھ شریک مت کر، صرف اتنا ہی بولا تھا، میری عبادت کیا کرو، میں نے جو کچھ احکام دیے اس پر عمل کیا کرو، بس اتنا بولا تھا، لیکن وہ بھی تیرے سے نہیں ہوا، اب اتنی بڑی دنیا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ انسان بظاہر دنیا میں سوچتا ہے، لیکن کتنے دن کی دنیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ کیا ہم صحیح کے مسلمان ہیں؟ کتنے لوگ آج فجر کی نماز پڑھیں؟ یہاں پر جتنے لوگ ہیں اپنا محاسبہ کیجئے، کتنے لوگ آج فجر کی نماز پڑھیں؟ صرف جمعہ مسلمان ہیں، یہ بھی شرک ہے ایک طریقے سے۔ کیوں؟ جب ہم نے رب کو رب مان لیا، جب ہم نے رب کو مالک مان لیا، خالق مان لیا، رازق مان لیا، تو ہمارے پاس یہ کون سا بہانہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یار میں نے فجر میں اٹھ گیا تو میں کمپنی نہیں جا پاؤں گا، میرے رزق کا سوال ہے، میری نوکری چھوٹ جائے گی، کون سا بہانہ ہے؟ جب ہم رب کو مالک مان رہے ہیں، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ ہمیں رزق دے گا۔ جب ہم نے اللہ کو رازق مانا ہے تو ہم غلط کام میں کیوں پڑے؟ سوال ہے۔ جب ہم نے اللہ کو رازق مانا ہے تو ہم شراب کی فیکٹری میں کام کیوں کریں؟ جب ہم نے اللہ کو رازق مانا ہے تو ہم انٹرسٹ پہ اپنا گھر کیوں لیں؟ جب ہم نے اللہ کو رازق مانا ہے تو ہم دوسرے گناہ کے کام کیوں کریں؟ اللہ سے صرف کرتا ہے۔ یہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، رازق تو اللہ ہے۔ آج یہاں سے ہماری نوکری جا سکتی ہے، چلی جائے، یہی نا، بھوکے مر جائے، لیکن اگر اللہ کے لیے کوئی بندہ نوکری چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بندہ اپنے غلط کام کو چھوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو آزمائے، دوسری نوکری نہ ملے، بھوک سے تڑپے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اور آخرت کی ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا تو اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آخرت کی ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا، پوری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو کیا ہمیں دنیا چاہیے یا آخرت؟ دوسری چیز،
ہم فجر میں نہیں جگتے، نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ آتے. کیوں آتے؟ یعنی ہمارے دماغ میں یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے، بیوقوف ہے وہ شخص جو صرف اللہ کے رحمت کو یاد کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم تو ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، ہم کر کیا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر فجر ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون اتنا دیکھنے جائے گا. لیکن وہی چیز اگر کمپنی میں کام کر رہے ہیں، 8 بجے بلایا ہے مالک نے، 8 بجے سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 8 بجنے میں 5 منٹ پہلے ہم جا کے اپنا انگوٹھا لگا دیں گے. کیوں؟ سیلری کٹ جائے گی. لیکن فجر میں حاضر نہیں ہوں گے، یعنی اللہ سے زیادہ ہم اس مالک سے ڈر رہے ہیں. اللہ سے زیادہ ہم اس مالک سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اپنے عقیدے پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم يحب الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کو درست کر دیں. اور یہ کھمبے کے بیچ میں جو کھڑے ہیں وہ لوگ پیچھے چلے جائیں، اس لیے کہ جب جگہ لاتے ہوئے بیچ میں کھڑے ہونے سے کراہیت ہے، منع کیا گیا ہے. اگر جگہ ہے پیچھے لیکن جگہ نہیں ہے تو اس وقت ایسا بیچ میں کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسے بیچ میں تھوڑا کھڑا ہونا اچھی بات نہیں. صفوں کو درست کر لیں. اپنے پاجامہ یہ سب ٹخنے سے اوپر کر دیں. اوپر کر دیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. اللہ اکبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة